بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ دوڑیں لگ گئیں، عمران خان کا اڈیالہ جیل سے نیا انٹرویو آ گیا۔ جیل میں کیا کچھ ہوا خان نے سب کھول کر بتا دیا، اور لاہور ہائی کورٹ میں آج کیا ہوا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو الیکشن 8 فروری کے دن ہوا، اس میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی اس کے متعلق آپ کو معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتنے والے امیدوار تھے جن کو فارم 47 کے تحت ہرا دیا گیا تھا، انہوں نے اپنی درخواستیں دائر کیں دھاندلی کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ الیکشن ٹریبیونل میں صرف 2 عدد جج جو ہیں وہ نامینیٹ کیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ سلیمان اکرم راجہ صاحب اپنی سیٹ جیت چکے تھے جن کو فارم 47 کے تحت ہرا دیا گیا، وہ بھی درخواست لے کر چلے گئے۔ ہوا کچھ یوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی مرضی کے مطابق ان کا کیس ٹرانسفر کر دیا۔ جس جج صاحب کے پاس ٹرانسفر کیا اس کے خلاف سلیمان اکرم راجہ صاحب ہائی کورٹ لاہور میں چلے گئے کہ ان کو روکا جائے، ان کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ہائی کورٹ لاہور کے جو چیف جسٹس ہیں شہزاد ملک صاحب، انہوں نے مزید 6 عدد جج صاحبان کے نام اس کی لسٹ باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجی کہ آپ ان کو نوٹیفائی کریں الیکشن ٹریبیونل کے لیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف یہ ہوا کہ یہ جو حکومت ہے انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے تحت یہ قانون پاس کیا، جو 2 قانون میں نے کل بھی بتائے تھے۔ ایک یہ کہ نیب کا جو ریمانڈ ہے وہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو الیکشن ٹریبیونل ہیں ان میں جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں وہ بھی ان میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے سکیں گے۔ تو آج پھر سلیمان اکرم راجہ صاحب چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں کہ آپ نے جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے نام دیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ان کو یہ حکم جاری کیا جائے کہ ان کے ناموں کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، اور میرا جو کیس اپنی مرضی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے مرضی کے جج کے پاس ریفر کرنا چاہتا ہے اس کو روکا جائے۔ تو یہ چلے گئے تھے۔ پہلے ہی سلیمان اکرم راجہ صاحب حکم امتناعی تو جاری کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے۔ آج دوبارہ جب پیش ہوئے جسٹس شاہد کریم صاحب کے سامنے سلیمان اکرم راجہ صاحب، ان کے وکیل جو ہیں سلیمان صفدر صاحب اور کھوسا صاحب، تو لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں انہوں نے پہلی فرصت میں یہ حکم دیا کہ یہ جو نام دیے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب نے، آپ ان کے ناموں کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ کا یہ جو اختیار ہے اس کو ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی امیدوار کا کیس کسی ٹریبیونل کے جج کے سامنے ریفر نہیں کر سکیں گے۔ یہ کام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب کا ہے، یہ وہ اختیار ہے، ان کے پاس ہے یہ اختیار۔ وہ چاہیں جس امیدوار کا جدھر چاہیں وہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کریں یا ریفر کریں جس مرضی جج کے پاس، آپ کا یہ اختیار کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، جو انہوں نے یہ اسکیم لگائی ہوئی تھی کہ ان کی مرضی، جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کی مرضی کے مطابق ہم جج صاحبان کا نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان جج صاحبان کا نوٹیفیکیشن کریں گے جو ہماری مرضی کے مطابق فیصلے سنائیں گے، اور جو فارم 47 کے تحت جن کو ہم نے جتوایا ہے انہی کو جیتا رہنے دیں گے۔
تو ناظرین کرام آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب جو خصوصی عدالتیں تھیں انسداد دہشت گردی کی 12 عدد عدالتوں کے 12 عدد جج صاحبان کے نام جو شہزاد ملک صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے بھیجے تھے اس حکومت کو کہ ان کو عدالتوں میں ان کے جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ کیے جائیں، تو آپ کو معلوم ہے پنجاب حکومت ان کے ناموں کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی تھی۔ پھر طلب کر لیا تھا چیف جسٹس صاحب نے، جو مریم نواز صاحب ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، تو یہ انہوں نے پھر فوراً سے پہلے ان کے نوٹیفیکیشن کر دیے تھے جو انسداد دہشت گردی کے 12 عدد جج صاحبان ہیں۔ تو آج جسٹس شاہد کریم صاحب نے بھی باقاعدہ کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا کہ ان کی نوٹیفیکیشن کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ آپ کسی امیدوار کا کیس کسی جج کے پاس اپنی مرضی سے ریفر کریں، یہ اختیار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب کے پاس ہے۔ وہ چاہیں گے جس امیدوار کا کیس جس عدالت ٹریبیونل میں ریفر کرنا چاہیں گے وہ کر سکیں گے۔ تو ناظرین کرام یوں انہوں نے آج حکم بڑا سنا دیا، اب دیکھیں الیکشن کمیشن اس پہ کیا کرتا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف ناظرین کرام اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی خبر آپ کو دے دوں۔ آپ کو پتہ ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بڑے بڑے دبنگ فیصلے دے رہے تھے، انہوں نے جو لاپتہ ہوئے تھے شاعر آزاد کشمیر کے احمد فراز صاحب، ان کے متعلق بڑا فیصلہ دیا تھا، حکم جاری کیا تھا کہ ان کو بازیاب کرایا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے بڑے اعلیٰ رتبوں پہ جو فائز ہیں ان کو بھی طلب کیا تھا کہ آپ نے پیش ہونا ہے۔ سیکٹر کمانڈر کو بھی انہوں نے باقاعدہ نوٹس جاری کیا تھا کہ آپ نے پیش ہونا ہے۔ آج اس کیس کی سماعت تھی احمد فراز صاحب کی، تو سیکٹر کمانڈر صاحب تو پیش نہ ہوئے، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان وہاں پیش ہوئے، سماعت شروع ہوئی، تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ جو شاعر احمد فراز صاحب ہیں ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، اب وہ باقاعدہ پولیس کی تحویل میں ہیں۔ انہوں نے وہاں بتایا کہ وہ بازیاب ہو چکے ہیں، اب وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ پولیس نے یہ موقف اپنا وہاں پیش کیا کہ ہم ناکہ پر موجود تھے، ایک کیری ڈبہ جو تھا وہ راولپنڈی سے آزاد کشمیر کی طرف جا رہا تھا، ہم نے اس کو روکا، تو جب اس میں دیکھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک مسافر تھا، جس نے بدتمیزی کی پولیس ملازمین کے ساتھ۔ جب اس کو پکڑا گیا، اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے اپنا نام احمد فراز شاہ بتایا۔ تو ناظرین کرام یوں پولیس نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے خلاف ہم نے مقدمہ درج کیا ہے، FIR کاٹی ہے کہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے، انہوں نے پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یعنی ایک معمولی سی FIR ان کے خلاف درج کر دی گئی ہے جو قابل ضمانت ہے، ان کی ضمانت ہو جائے گی، یوں ان کو بازیاب کروا دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جب سماعت تھی اس سے قبل ان کی زوجہ محترمہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اس کیس کو واپس لے لیں، تو آپ کے جو شوہر ہیں وہ ہفتے کے روز آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ اب یہ معاملہ تو ختم ہوا، جو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ لاپتہ ہیں، مسنگ مین میں شامل ہیں، ان کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن آج یہ سامنے آ گیا کہ وہ اب لاپتہ نہیں ہیں بلکہ پولیس کی کسٹڈی میں آ گئے ہیں۔ تو کیس کیا بنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ چھوٹا سا معمولی سا کیس پولیس نے ڈالا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پنڈی سے وہ کشمیر جا رہے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ کشمیر سے پنڈی آ رہے تھے تو پکڑے گئے، نہیں، بلکہ یہ بتا دیا انہوں نے کہ پنڈی سے کشمیر جا رہے تھے، راستے میں پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا، کیری ڈبہ آ رہا تھا، روکا، تو اس میں ایک شخص تھا مسافر، ہم نے مسافر کو روکا اور پوچھ گچھ کی اور اس نے بدتمیزی کی، جس کی وجہ سے اس کے خلاف FIR درج کر دی گئی۔ یہ پولیس نے اپنا موقف جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا ہے۔ تو اب ان کا جو کیس تھا وہ تو سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا، کیونکہ جب وہ بازیاب ہو گئے ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ وہ لاپتہ افراد میں شامل تھے، اب ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، اب ان کی ہو سکتا ہے صبح ضمانت ہو جائے، تو اب پولیس کی کسٹڈی میں ہوں۔ یہ بھی بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پہلے ہی اگر تصویر خان صاحب کی جیل سے آ جاتی تھی، عدالت سے آ جاتی تھی، تو افراتفری
پڑ جاتی تھی، دوڑیں لگ جاتی تھیں۔ ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا تو آج نیا کٹا کھل گیا۔ وہ کیا کہ ناظرین کرام، انٹرنیشنل جو صحافی ہیں مہدی حسن صاحب، انٹرنیشنل چینلز پہ وہ انٹرویو کرتے ہیں، الجزیرہ کے ساتھ اور بے شمار چینلز پہ وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں۔ انہوں نے آج ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جس میں خان صاحب کا انٹرویو باقاعدہ اس میں چھاپا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف سوالات بھیجے تھے خان صاحب کے پاس، ان کے جوابات آئے ہیں، تو ان کے جوابات انہوں نے نشر کیے ہیں، باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا پہ چلے ہیں۔ یہ باقاعدہ ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا رابطہ جو تھا وہ زلفی بخاری صاحب کے ساتھ تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ بیرون ملک ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، حصہ ہیں اور حصہ ہی رہیں گے، اور ان کے بقول کو ان کو بڑا پریشرائز کیا جاتا رہا، ابھی بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے یہ انٹرویو کا سارا رابطہ تھا مہدی حسن صاحب کا ان کے ساتھ، انہوں نے پھر سوالات بھیجے، جس طرح جو ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں وکلاء وغیرہ وغیرہ، وہ سوالات رکھتے رہے ہوں گے خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب ان کے جوابات دیتے رہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ خان صاحب نے اجازت دی ہوگی تبھی یہ انٹرویو شائع ہوا۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ باقاعدہ بتایا ہے کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ ڈیتھ سیل ناظرین اکرام وہ ہوتا ہے جس میں سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، چھوٹا سا ایک روم ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں رکھا گیا ہے اور میرے سے تمام جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں وہ چھین لیے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں، یہ مجھے اور میری زوجہ محترمہ کو توڑنا چاہتے ہیں کہ میں ان کے آگے جھک جاؤں، اور میں یہ صاف کہہ رہا ہوں، نہ میں ان کے سامنے جھکا تھا، نہ جھکا ہوں اور نہ ہی جھکوں گا۔ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن ان کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا خان صاحب نے ایک سوال کے جواب پر کہ مجھے پچھتاوا ہے کہ میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی باتوں پہ اعتماد کرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ذمہ داری میں کسی اور کو نہیں دیتا، صرف اور صرف جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو دیتا ہوں کہ اس نے میری حکومت گرائی رجیم چینج کے ذریعے۔ وہ امریکہ کو کچھ بتاتا رہا، مجھے کچھ بتاتا رہا، منفی میرے خلاف پراپوگنڈا کرتا رہا، وہاں پہ امریکہ کے سامنے کچھ تو میرے سامنے کچھ۔ اس کے یہ تمام کام کرنے کے پیچھے اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے۔ تو یہ ناظرین کرام، یہ جو آرٹیکل لکھا ہے مہدی حسن نے، اس میں باقاعدہ یہ سوالاتوں کے جوابات رکھے ہیں خان صاحب کی طرف سے اس نے، اور کہا ہے کہ یہ خان صاحب کے سامنے میں نے سوالات رکھے، بھیجے، وہاں سے انہوں نے باقاعدہ پھر مجھے جوابات دیے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے خان صاحب کے بقول کو میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جو مقدمات ہوئے، جو میری ذات پہ کیچڑ اچھالا گیا، مجھ پہ اور میری بیگم بشرا بی بی پہ، ان تمام تر جو معاملات ہیں اس کا میں ذمہ دار قرار دیتا ہوں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو، کہ یہ باجوہ نے جو کچھ کیا ہے میں اس کے علاوہ کسی کو ذمہ دار قرار نہیں دیتا، کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ جنرل باجوہ نے کیا ہے۔ تو اب تو باقاعدہ پورے کا پورا انہوں نے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے خان صاحب نے کہ میرے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، کس طرح میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، کس طرح ہماری عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ان تمام تر کی ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے باجوہ صاحب پہ ڈال دیا۔ تو ناظرین اکرام، یوں آج تک لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔